السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ ناظرین، ہم گزشتہ کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ اور وکلاء کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اس کا جو بنیادی طور پر آغاز ہے وہ وہاں سے ہوا جب اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی تعیناتیوں کے معاملے کے اوپر سینیورٹی کا اصول جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں جسٹس محمد علی مظہر کو سندھ ہائی کورٹ سے سینیورٹی نمبر پہ میں 5واں نمبر تھا ان کا، اور ان کو سپریم کورٹ میں بطور جج لایا گیا۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ لانے کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ اس کے اوپر وکلاء نے بہت زیادہ احتجاج بھی کیا، آواز بھی اٹھائی، اور ایون چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے خود سپریم کورٹ میں بطور ایڈ ہاک جج آنے سے انکار کیا۔ اس کے باوجود جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا اور پھر ان کی حلف برداری کی تقریب بھی رکھی گئی، اور حلف برداری کی تقریب کے لیے تمام انتظامات مکمل تھے، لیکن چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ایک مرتبہ پھر انکار کیا، اور وہ اس کے بعد ان کی اپوائنٹمنٹ نہ ہو سکی، کیونکہ ان کا ایک اصولی موقف تھا کہ بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ میں وہ نہیں آئیں گے۔ پھر اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا ہے 9 سپٹمبر کو، جس میں لاہور ہائی کورٹ کی جج جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ میں لانے کے لیے غور ہوگا۔ آج ہم نے دیکھا کہ اسی حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی ہے۔ بنیادی طور کے اوپر اعلیٰ عدلیہ میں سینیورٹی کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر وکلاء کافی عرصے سے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آل پاکستان نمائندہ اجلاس بلایا گیا 21 اگست کو، اور اس اجلاس میں ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 9 سپٹمبر کو آل پاکستان ہڑتال کی کال کی جائے گی، اور اس اجلاس میں آل پاکستان نمائندہ اجلاس میں بہت زیادہ جوڈیشری کے اوپر تنقید کی گئی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وکلاء کا ملک بھر کے وکلاء نے کی جو بار ایسوسیشنز ہیں انہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی، اور ان کا یہ موقف تھا کہ سینیورٹی کے اصول کو مد نظر رکھا جائے، اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ جب یہ آل پاکستان وکلاء نمائندہ اجلاس ہوا تو اس میں کچھ اہم انکشافات بھی کیے گئے، جیسے کہ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن لطیف خان آفریدی نے وزیر قانون فروغ نسیم کی ڈگری کے اوپر بھی کوشچن اٹھایا، اور یہ کہا کہ ان کی ڈگری بھی چیک ہونی چاہیے۔ اب اسی سلسلے میں 9 سپٹمبر کو آل پاکستان جو ہے وہ ہڑتال کی کال دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے بھی ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور اس اعلامیہ میں بنیادی طور کے اوپر رجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھے گئے خط کا حوالہ دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو بھی یہ اس حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے کہ 9 سپٹمبر کو جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا جسٹس عائشہ ملک کی بطور سپریم کورٹ تعیناتی کے لیے، تو اس وقت وکلاء پورے پاکستان میں بشمول سپریم کورٹ عدالتوں کا بائیکاٹ کریں گے اور ہڑتال کی کال دیں گے۔ جسٹس عائشہ ملک کا بھی جو ہے وہ سینیورٹی لسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو جو ہے وہ ان کا 3را نمبر آتا ہے، اور اس کے اوپر وکلاء جو ہے وہ بہت زیادہ تشویش کا اظہار کر چکے ہیں، اور وکلاء کا یہ موقف ہے کہ سینیورٹی کا جو اصول ہے اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے، اس کو جو پہلے سے طے شدہ اصول ہے اس کو وائلیٹ نہ کیا جائے، اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے، اور جو جج صاحبان ہیں اعلیٰ عدلیہ میں اس میں جو سینیورٹی کا اصول ہے اس کو مد نظر رکھا جائے، تاکہ جو بینچ اور بار میں جو تعلق ہے وہ برقرار رہے۔ اب یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 9 سپٹمبر کو جب ایک طرف جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہوگا جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے، دوسری جانب پورے ملک میں جو وکلاء ہیں وہ ہڑتال پہ ہوں گے، تو یہ بہت اہم معاملہ جو ہے وہ ہے۔ تو اس حوالے سے مزید بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔